السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آپ کا انتظار اب ہوا ختم۔ آج سے آپ کا سبق شروع ہوگا اردو زبان کی تیسری کا۔ پہلا سبق ہے خدا کی تعریف۔ اس کتاب میں بچوں اور نئے سیکھنے والوں خواہ بالغان ہو ان کی اخلاقی، دینی اور علمی تربیت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کا جو اسلوب ہے وہ اس طرح مرتب کیا گیا ہے کہ نظم و نثر کا امتزاج، فکری تربیت، آسان زبان۔ پہلا، نظم و نثر کا امتزاج۔ کتاب میں حمد اور اخلاقی موضوعات پر نظمیں شامل ہے جو روانی اور سادگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت اور کائنات کے مظاہر کو بیان کرتی ہیں۔ دوسرا، فکری تربیت۔ کتاب کا مقصد صرف زبان سکھانا نہیں بلکہ قاری یعنی پڑھنے والوں کو کائنات پر غور و فکر کرنے، شکر گزاری پیدا کرنے اور فطرت سے جڑنے کا شعور دیتا ہے۔ تیسرا، آسان زبان یعنی مشکل الفاظ کے استعمال سے گریز کیا گیا ہے تاکہ طالب علم آسانی سے مطالب کو سمجھ سکے۔ آج کے اس سبق میں خدا کی تعریف کا خلاصہ۔ پہلا سبق یہ حمد ہے جس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور کائنات کی تخلیق کے حسین مناظر کا ذکر کیا ہے، جیسے دنیا، زمین، آسمان، مٹی سے بیل، بوٹے، سورج، چاند، ستارے، حیوانات، جمادات، نباتات۔ غرض کہ کائنات کی ہر چیز میں اس کی کاریگری جھلکتی ہے اور کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی گئی ہے۔ اس مضمون میں استعمال شدہ جو الفاظ ہے ان الفاظ کے معنی کو پہلے آپ سمجھ لیں تاکہ ہمارے لیے مضمون کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ دیکھیں، پہلا لفظ ہے لا جوریدی، جس کا مطلب ہوتا ہے نیلے رنگ کا۔ اس میں اشارہ ہے آسمان کی طرف۔ یہ لفظ ہے خلعت، جس کا معنی مطلب ہوتا ہے لباس یا پوشاک۔ یہ لفظ ہے آگے تسبیح خواہ، اس کا مطلب ہے اللہ کا نام لینے والے یا ذکر کرنے والے۔ یہ لفظ آپ کو جو نظر آ رہا ہے خوش عنا، خوش عنا، جس کا معنی ہوتا ہے اچھی لگام والا۔ یہ اصل میں گھوڑے کی فرما برداری کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سائبہ، کیا لفظ ہے؟ سائبہ، اس کا معنی ہوتا ہے چھت یا سایہ دینے والی چیز، اس سے مراد آسمان ہے۔ لفظ ہے شیریں دہاں، اس کا معنی ہے میٹھے منہ والا، مراد اس سے میٹھا پانی ہے۔ روزی رساں، اس کا معنی ہوتا ہے رزق پہنچانے والا۔ آخری لفظ ہے رائگاں، جس کا معنی ہوتا ہے ضائع، بیکار۔ یہ چند الفاظ تھے، شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب خدا کی تعریف۔ اب چونکہ یہ حمد ہے ہم اسے اسی انداز میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجور دی ایک صاحبہ بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے فرش بنا دیا اور پھر ہمارے سروں کے اوپر ایک صاحبہ یعنی آسمان کو چھت کی طرح ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جوان بنایا۔ یعنی مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس روئے زمین پر عجب عجب قسم کے پھول، طرح طرح کے میوے جات پھول اور طرح طرح کے پودے، یہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوشنما اگائے ہیں۔ اور پہنا کے سبز خلعت یعنی ہرا لباس ان کو پہنا دیا۔ ان کے اوپر کے جو ڈھال ہوتے اس کو لباس سے تشبیہ دیا گیا کہ پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہے کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا۔ یعنی یہ جو دنیا ہے یہ ایک کھنڈر کی طرح تھا۔ کھنڈر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی عمارت، گری ہوئی عمارت، ویران۔ تو یہ دنیا ویران تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو ایک گلستاں بنا دیا۔ آگے دیکھیں، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے،
چکھنے سے جن کے ہم کو شیری دہاں بنایا. شیری دہاں سے مراد میٹھا پانی ہے، جو الفاظ میں آپ کے سامنے آیا تھا. تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میٹھے پانی پیدا کر دیے، اور پھر ہمارے منہ کے اندر وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس کے ذریعے سے ہم میٹھے اور کڑوے پانی کا فرق کی تمیز کر سکے. کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے. سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا. سورج سے ایک طرف ہم گرمی اور روشنی بھی حاصل کرتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین چشمہ تیار کیا، یعنی پانی کا ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا. پیاسی زمیں کے منہ میں مہکا چوایا پانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہ برسا کر کے زمین کو کیا کر دیا؟ سیراب کر دیا. یہ زمین پیاسی تھی، خشک تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بارش کے ذریعے سیراب کر دیا. اور بادلوں کو تو نے مہ کا نشان بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیا پھرتی ہے جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا. تنکے اٹھا اٹھا کر لائے کہاں کہاں سے، کس خوبصورتی سے اپنا پھر آشیا بنایا. آشیا مطلب گھونسلہ، پرندوں نے اپنا گھونسلہ بنایا. اونچی اڑی ہوا میں بچوں کو پر نہ بھولے، یعنی ہوا میں اڑی ضرور اور دور تک اڑتی چلی گئی، لیکن اپنے بچوں کو نہ بھولے، بلکہ اپنے بچوں کی خوراک ڈھونڈ کر لے کر آئے. ان بے پروں کا ان کو روزی رساں بنایا، یعنی چڑیوں کے جو بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، ان کے پر ابھی اڑنے کے لائق نہیں ہیں، تو ان کو ان کی روزی کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا دودھ دینے والی گائے بنائی تو نے، چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوش عنا بنایا. میں نے کہا تھا نا خوش عنایا، یہ لفظ گھوڑے کی فرما برداری کے لیے استعمال کیا گیا تھا. آگے دیکھیں، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدرداں بنایا. آخر کے یہ 4 مصرے دیکھیں. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے. آب رواں، آپ پانی کو کہتے ہیں رواں مطلب جاری، تو جاری پانی، چلتے ہوئے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ مچھلی بنائی. مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. امید ہے کہ آج کے اس حمد کے پیغام کو سمجھیں گے اور خدا کی قدرت اور ان کی کاریگری کا شکر گزار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوں گے ہم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.